السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ۔ ہیلے کے جانے کے بعد اب حیدر اور وقار دونوں بیٹھے کافی پی رہے تھے، جو کہ حیدر اپنے اور وقار کے لیے بنا کر لایا تھا۔ کیسے آنا ہوا؟ وقار سے حیدر نے کافی کا ایک سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں جان۔ یار یہ جان تو نہ بولا کر، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو دن بدن میری محبوبہ ہی بنتا جا رہا ہے، حیدر نے ضد ہوتے ہوئے کہا۔ تو وقار کا کمرے میں گونجا۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ سینٹی مت ہو، ویسے بھی تو میرا دوست بھی ہے اور بہنوئی بھی۔ تیرا خیال نہیں کروں گا تو کس کا کروں گا؟ وقار کی بات سن کر حیدر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وقار نے حیدر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کہاں کھو گیا بھائی؟ کہیں میری بہن دن کے وقت بھی تیرے خیالوں میں نہیں آنے لگی؟ وقار نے شوخ لہجے میں کہا۔ یار کیا کروں، ہر وقت یہی سوچتا ہوں کہ وہ کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ کیا اسے میں یاد ہوں گا؟ ہمارا رشتہ۔ اس سے آگے وہ بول نہ سکا۔ یار تو اللہ پر یقین رکھ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، اللہ بہتر کرے گا، تو صبر کر۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ، حیدر نے بے ساختہ کہا۔ پر ورشا تو اس کا نام تک نہیں جانتی اور مجھے نہیں لگتا کہ اسے اس نکاح کے بارے میں یاد ہوگا، اور ویسے بھی اس کی زندگی بہت کم بچی ہے، تو تم لوگ بے فکر رہو۔ دردانہ بیگم نے پانی کا گلاس پکڑ کر منہ سے لگاتے ہوئے کہا، جبکہ دروازے کی اس پار کھڑی ورشا زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور پھر ایک دم سے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، یہ بات سوچ کر کہ اس کی پھپھو نے اس کے ماں باپ کو مارا ہے اور اب بہت جلد اسے بھی مارنے والی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اب تو میرا اپنا موبائل ہے اور میں نے تمام سوشل میڈیا ایپس بھی انسٹال کر لیے، تو ایسا کرتی ہوں کہ اسنیپ چیٹ پر نئے دوست بناتی ہوں اور فیس بک پر بھی۔ کتنا مزہ آئے گا، میرے بھی دوست ہوں گے، منیہا نے اپنا موبائل دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ چیزیں کہتے ہوئے کہا اور فوراً اسنیپ چیٹ اوپن کر لی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ دردانہ بیگم عامر اور یاسر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ناشتہ تیار تھا، لیکن آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ پرورش اپنے کمرے سے ابھی تک باہر نہ نکلی تھی، جبکہ اس سے بھوک برداشت نہ ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ وقت پر کھانا کھاتی تھی اور صبح 7 بجے ہی ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتی تھی۔ دردانہ بیگم کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ آج آخر پرورشا ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ عامر آخر دردانہ بیگم کا صبر جواب دے گیا تو انہوں نے عامر کو پرورشا کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں بھیجا، لیکن عامر نے جیسے ہی ایکسٹرا کی سے روم کا دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ صبح کا وقت، ٹھنڈی ہوا، گرمی کا موسم۔ ایک چھوٹی سی لڑکی اسلامیہ کالج میں صبح کے 6:30 بجے اکیلی ایک کرسی پر بیٹھی ذرا سی گھبرائی ہوئی تھی۔ آج وہ کالج جلدی آ گئی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا کے بعد درختوں کے پتے رقص کر رہے ہیں۔ خوبصورت گیت اس کے کانوں تک پہنچا تھا، جو کہ چڑیا گنگنا رہی تھی۔ آج اسے اللہ کی قدرت کو محسوس کرنے کا موقع ملا تھا، تو اتنی پریشانیوں کے باعث بھی اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات سب پار تھے۔ کالج کی دیواریں چھوٹی ہونے کے باعث بآسانی کالج کے سامنے ہی اونچی اونچی عمارات دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنی گہری کالی سمندر سی آنکھیں گارڈن کی گھاس پر جمائے ہوئے تھی، جہاں 2 سے 3 چڑیا آتی، تھوڑی دیر گھومتی اور پھر اڑ جاتی۔ وہ یہ چیزیں بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی جب ایک خوبصورت کوئل کی وہاں آمد ہوئی اور وہ اس کا دھیان اپنی طرف لے گئی۔ پھر یہ تمام مناظر کو دیکھتے اسے صبح صبح سنا جانے والا وہ کلام یاد آیا۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكَذِّبُونَ،
اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورۃ الرحمن۔ یوں تو امارات کو بھی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے، لیکن خالق کی قدرت کا مقابل کہاں؟ یوں تو میں دیکھتی ہوں ایجادات انسان بھی، لیکن خالق کے کن سے بنا کوئی متبادل کہاں؟